السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ پارہ نمبر 28 کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور پھر 2 پارے جو بچ جائیں گے انشاءاللہ کل ان دونوں پاروں کا ایک ساتھ جو ہے وہ ہم خلاصہ بیان کریں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ 29 کا مہینہ اگر ہو جائے تو پھر پرسوں کا دن ہمیں نہیں ملے گا، تو اس لیے کل 2 پارے ایک ساتھ ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو آج پارہ نمبر 28 کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اس پارے کے اندر کئی ایک صورتیں ہیں، تقریباً 9 صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ ہے جو سورۃ المجادلہ، سورہ نمبر 58۔ اللہ نے اس کے اندر کئی ایک مسئلے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو ہے زہار کا مسئلہ۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہری امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جیسے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے ایسے آج سے تو بھی میرے لیے ہو گئی، تو اسے زہار کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہوا پہلی مرتبہ تو ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد وحی اتری اور اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی۔ تو اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ قد سمع اللہ، یقینی طور سے اللہ نے بات سن لیا۔ تو ہماری اور آپ کی باتیں اللہ سنتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اسی کمرے میں ہوں اور اسی کمرے میں وہ عورت آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، مجھے تھوڑی اس کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی نہیں آ رہی ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وحی اتری تو اللہ نے کہا قد سمع اللہ، یقینی طور سے اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ تو اللہ آسمانوں پر ہونے کے باوجود بھی ہماری باتیں سنتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی قدرت ہے اور یہ اس کا کمال ہے۔ تو اللہ نے اس مسئلے کا حل بیان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح بتاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کیا تو وہ ایک گردن آزاد کرے، یعنی غلام آزاد کرے، یا تو وہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے، یا اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہے اس کا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص غلطی سے یا اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے بالکل جو ہے وہ کنفرمیشن کے ساتھ، بالکل اعتماد کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر اس طریقے سے حرام کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ کفارہ ہے، وہ یہ کفارہ دے، اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے پھر سے پہلے کی طرح اس کی بیوی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر مجلس کے آداب بیان کیے کہ آپ جب مجلس میں ہوں تو مجلس کا احترام کریں، دوسرے لوگوں کو مجلس میں جگہ دیں، ایسی غلط باتیں اس مجلس میں بیٹھ کر نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ مجلس میں آئیں تو جو ہے اچھے انداز میں آئیں، اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں، کوئی خاص مجلس ہو تو اس میں خاص طور سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے آئیں اور زیادہ لوگوں کو جگہ دیں۔ اللہ نے کہا کہ دل میں جگہ دو، مجلس میں جگہ دو لوگوں کو، تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد علم والوں کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے 2 پارٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک پارٹی اللہ کی ہے اور ایک پارٹی شیطان کی ہے۔ اللہ نے کہا شیطان کی پارٹی کے تعلق سے کہا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی خسارہ اٹھانے والی ہے، اور اللہ نے اپنی پارٹی کے تعلق سے کہا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یقینی طور سے اللہ کی پارٹی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی پارٹی میں رکھیں۔ بظاہر شیطان جو ہے وہ لگے گا کہ شیطان کی پارٹی کامیاب ہو رہی ہے، لیکن نہیں، اخیر میں نتیجہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی دوسری سورہ سورۃ الحشر، سورہ نمبر 59 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے مدینہ کے اندر موجود ایک قبیلے بنو نذیر کی جلاوطنی کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انتظامات کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایسا تھا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی ایک سپر پاور جو ہے ٹیم تھی، جماعت تھی بنو نذیر کی، قبیلہ بنو نذیر کا ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، بڑے پاورفل یہ لوگ تھے،
اور مسلمان بظاہر جو ہے مدینہ میں تھے تو ان سے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے سسٹم ایسا بنایا کہ ان لوگوں نے غداری کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بھاری پتھر ایک گھر کے پاس گرانا چاہا۔ اس گھر کی دیوار کو ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، گرانا چاہا، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور بنو نذیر کو ان کی غداری کی سزا دی کہ شام ہونے سے پہلے سارے لوگ مدینہ سے نکل جائیں، غداری تم لوگوں نے کی ہے، لہٰذا یہاں کسی کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، جو جتنا لے کے جا سکتا ہے لے جائے۔ تو بنو نذیر جو تھوڑے دن پہلے طاقت و قوت میں تھے، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کی غداری کی سزا مسلمانوں کی طرف سے ان کو ملی تو یہ اپنے ہی عالی شان گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، اسے خراب کر رہے تھے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، پھر اللہ کہتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو غور کرو، نصیحت حاصل کرو کہ آج جو طاقت میں ہے اللہ کس طریقے سے اس کی طاقت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے اور اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کیسے سورسز بنا دے، یہ تم کو معلوم بھی نہیں ہے، لہٰذا عبرت اور نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے تعلق سے اپنی زبان سے جو ہے گستاخی والے جملے اور الفاظ نہ نکالا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایثار اور فیاضی کا، یعنی اپنے خود بھی ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ انصار صحابہ کا معاملہ تھا کہ پہلے تو انصار صحابہ نے مکہ سے آنے والے مہاجروں کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے علاقے میں جگہ دی، ان کا سپورٹ کیا، ان کی مدد کی، اور پھر اس کے بعد جب جیسے جیسے ضرورت پڑی ان انصار صحابہ نے مہاجرین کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلا دیا، حالانکہ ان کے اپنے گھر میں بچے، بیوی اور وہ خود بھوکے تھے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اتنے باکمال، یہ اتنے خوبصورت اور پیارے لوگ ہیں کہ یہ اپنے اوپر اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ یقینی طور سے کامیاب ہونے والے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ ان صحابہ کے، ان مسلمانوں کے بعد آئے ان کو یہ دعا مانگنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، جو صحابہ گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، ان کے حق میں اللہ نے ایک دعا سکھائی اور وہ دعا یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ گئے، اور اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کسی بھی قسم کا کینہ، کپٹ، جلن، حسد مت بنا، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا اور تمام مومنوں کو اس بات کی دعوت دی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا جمع کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر سے اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کا مقام اللہ نے بیان کیا کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ کی خشیت، اس کے خوف سے وہ پہاڑ بھی چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب سے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے، واقعات ہیں، ان سے ان کی باتوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے انسانوں کو ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 60 سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ نے اس کے اندر ایک اہم بات جو بیان کی کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی دین کے مسئلے میں یہ اللہ کے تمام دشمن جو ہیں، جو دوسرے دین کے ماننے والے ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو کبھی بھی اپنا دوست
مت بناؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے جنگ کا تذکرہ کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کیسے بیعت لیتے تھے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کئی ایک باتوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ مردوں سے تو ہاتھ ملاتے تھے، لیکن کبھی کسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملا کر کے بیعت نہیں لیا۔ اور اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے کہا اے ایمان والو، ان قوموں کو، ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، غضب اللہ علیہم، جن سے اللہ غصہ ہوا، اور یہ قومیں قد یئسوا من الآخرۃ، یہ آخرت کے معاملے میں ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہیں، کہ کافر قبر والوں سے مانگتے ہیں یہ کافر لوگ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ قبر والا دینے والا نہیں ہے۔ تو جیسے یہ مایوس ہیں، ایسے ہی تم ایسی قوموں کو اپنا دوست مت بناؤ جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اپنا عمل دیکھ کر کے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف ذکر کیا ہے، سورہ نمبر 61، اور اس کے اندر اللہ نے ایک اہم بات بیان کی، فرمایا ایسی باتیں نہ کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے عمل کرو پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا ہر بات پر عمل کر رہا ہو تبھی آ کر کے آپ کو بتائے۔ مثال کے طور پر میں حج کو نہیں جا سکتا، تو کیا مطلب میں آپ کو حج کے بارے میں نہیں بتا سکتا؟ بالکل بتا سکتا ہوں۔ میں حج کس لیے نہیں جا سکتا؟ کیونکہ میرے پاس ابھی وہ استطاعت نہیں، وہ طاقت نہیں ہے، تو میں بالکل آپ کو حج کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن عام حالات میں یہ معمول ہونا چاہیے کہ میں اگر آپ کو نماز کے لیے کہوں تو میں پہلے خود نماز پڑھوں، میں آپ کو اچھے کام کے لیے کہوں تو پہلے خود اچھا کروں، میں آپ کو کسی برائی سے روکوں تو پہلے خود اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ یہ نہیں کہ میں گناہ میں ملوث ہوں، نیکیاں نہیں کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کو میں حکم دے رہا ہوں۔ یہ منع کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ ایسی صورت میں آپ کی باتوں میں وہ وزن اور وہ تاثیر نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے کہا پہلے عمل کرو پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ، اس لیے کہ جب باعمل ہوگے، تم عمل کرنے والے ہوگے تو تمہارا کردار بولے گا اور تمہاری شخصیت کو دیکھ کر کے لوگ تمہاری بات کو قبول کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا ہے جو تجارت انسانوں کو دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے، اور وہ تجارت کیا ہے جس کا تذکرہ بار بار آیا؟ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ یہ اتنی بہترین تجارت ہے کہ اگر آپ نے ہر صورت میں اللہ پر ایمان رکھا ہے تو یہ ایمان رکھنا آپ کو قیامت کے دن دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ نے کئی اپنی تسبیح اور اپنی بڑائی بزرگی بیان کرنے کے بعد کہا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال گدھے کی طرح ہے، کہ اس گدھے پر کتابوں کا بڑا بنڈل اور بڑا گٹھر لاد دیا جائے تب بھی اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس، یہودیوں کے پاس تورات تھی اور دوسرے لوگوں کے پاس اور کتاب ہے، اور اگر آگے بڑھ کر میں کہوں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے لیکن نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسی کتاب کا آپ کے پاس ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ جیسے گدھے کے پاس کتاب ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہم نے بھی اپنے آپ کو بنا رکھا ہے کہ کتاب ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جمعہ کے تعلق سے ذکر کیا، اے ایمان والو جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو جمعہ کے لیے آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کاروبار چھوڑ دو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں جب نماز ختم ہو جائے تو جاؤ اللہ کی روزی کو تلاش کرو اور اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ رب العالمین تمہارے کاروبار میں برکت دینے والا ہے۔ ہاں اگر دنیاوی چیز میں ملوث رہو گے تو یاد رکھو قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب سے، کھیل کود سے، تجارت سے بہتر ہے۔ اور اگر جمعہ چھوڑ کر کے، نماز چھوڑ کر کے اپنی دکان میں بیٹھے رہو گے، یاد رکھو اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ چاہے تو آپ نماز پڑھنے آئیں، اس کے بعد آپ کے پاس کسٹمر کا ڈھیر ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ چاہے آپ اپنی دکان میں بیٹھے رہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں تو اللہ رب العالمین کسی گراہک کو، کسی کسٹمر کو آپ کی دکان میں نہ بھیجے، اس لیے کہ وہی روزی دینے والا ہے، وہی تمام تر روزیوں کا مالک ہے۔
اس کے بعد سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 63، اور اس کے اندر اللہ نے منافقوں کی کئی ایک باتیں ذکر کی ہیں، ان کے تعلق سے کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والے، ایمان والوں کو ذلیل کہنے والے، اپنے آپ کو عزت دار کہنے والے، اور یہ کہنے والے کہ اپنا مال مسلمانوں پر خرچ مت کرو۔ اللہ نے کہا یقینی طور سے یہ منافقین گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ پھر ہم ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی مال اور اولاد کی محبت میں اتنے مت ڈوب جاؤ کہ اللہ کا ذکر بھول جاؤ، نماز بھول جاؤ، روزہ بھول جاؤ اور دیگر عبادتوں کے کام بھول جاؤ۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا اس کا گھاٹا اور نقصان ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن، سورہ نمبر 64، اور التغابن کا مطلب ہوتا ہے دھوکے کا دن، دھوکہ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا۔ قیامت کے دن کو اللہ نے یوم التغابن کہا ہے، دھوکہ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ کس طریقے سے دھوکہ؟ یعنی جیسے دنیا میں نا بہت سارے لوگ، مرید یہ سمجھ رہا ہے پیر بچا لے گا، اور جو ہے وہ فلانے صاحب بچا لیں گے، فلانے صاحب بچا لیں گے، تو وہ دن دھوکے کا ہوگا کہ بھائی کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہاں ہم یہ سوچ رہے ہیں ابا اماں بچا لیں گے، کوئی اور کچھ سوچے کہ فلانے صاحب بچا لیں گے، ہمارا فلانا کام آ جائے گا، بڑے خاندان کا ہونا کام آ جائے گا، مالدار ہونا کام آ جائے گا، یا ہمارے ابا حاجی نمازی تھے تو وہ چیزیں کام آ جائیں گی، تو وہ دھوکے کا دن ہوگا۔ یعنی ہم امید کچھ اور کر رہے ہوں گے، انسان سوچ کچھ اور رہا ہوگا کسی اور چیز کے تعلق سے انسان کے بارے میں، لیکن اس سوچ کا اسے کچھ بھی نتیجہ نہیں ملے گا، یعنی وہ دھوکے کا شکار ہوگا۔ اسی لیے قیامت کو دھوکے کا دن کہا گیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ نے پہلے اپنی تعریف و توصیف بیان کی، پھر قیامت کا تذکرہ کیا، اور اس سورہ کے آخر میں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس سورہ کے آخر میں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہوتی ہے، یعنی ان کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو اور ان کو صحیح راستے پر قائم رکھو، اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو حرام اور غلط راستے پر مت ڈالو، اس لیے کہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، نہ ہی کوئی باپ کسی کو بچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اولاد کسی باپ کو بچا سکتی ہے، لہٰذا ہوشیار رہو۔ اللہ نے کہا فاحذروہ، کہیں تمہارے اپنے گھر میں کہیں تمہارا دشمن موجود نہ ہو اور تمہیں موجود ہو اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، اس سلسلے میں اپنے آپ کو ہوشیار رکھو۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا طلاق کے تعلق سے چند ایک اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیں طلاق، اس سے پہلے پارہ نمبر 5 میں ایک بات آئی تھی کہ طلاق کا ایک پروسیجر ہے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہے اس کا، ڈائریکٹ طلاق نہیں دینا ہے۔ سب سے پہلے اگر عورت کے تعلق سے خوف ہے بھائی کہ ہاں یہ عورت نافرمان ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا پہلے نصیحت کرو، بات سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بستر الگ کر دو، ورنہ مار سکتے ہو، ہلکی مار سکتے ہو۔ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے تو دونوں خاندان کے ایک ایک آدمی بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں، اگر وہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیں گے تو اللہ راستہ نکال دے گا، ورنہ الگ ہونے کا آپشن۔ اب طلاق دیا جا سکتا ہے، اب طلاق دیا جا سکتا ہے۔ اب جب طلاق دے گا کوئی انسان تو کس صورتحال میں طلاق دے گا؟ ایک تو یہ کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے گا، طلاق دے گا تو مانی نہیں جائے گی، طلاق دے گا تو مانی نہیں جائے گی، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور ایسی پاکی کہ جس میں اس مرد نے اس بیوی سے جو ہے جماع نہ کیا ہو، ہمبستری نہ کی ہو، ٹھیک ہے، یہ دو شرطیں ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک عورت 10 تاریخ کو ناپاکی سے پاک ہو رہی ہے تو حیض کی حالت میں طلاق دیا تو قابل قبول نہیں۔ اب 10 تاریخ کے بعد جا کر کے وہ 20 تاریخ کو طلاق دے رہا ہے، پاکی کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، لیکن 20 تاریخ سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے جو ہے کسی دن جماع کیا تھا، اپنی خواہش کو پوری کیا تھا، تو اب 20 تاریخ کو جب وہ طلاق دے گا تو وہ طلاق اس کی ویلڈ نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی۔ یہ دو شرطیں ہیں، ایک تو حیض کی حالت میں نہ ہو، دوسرے پاکی کی حالت میں اس شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ یہ دونوں شرطیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں تو اب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ طلاق دے دیا اس نے، عدت کتنی ہے؟ عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، 3 مہینہ نہیں،
3 حیض، ٹھیک ہے، وہ تیسرا پیریڈ جب عورت کو آئے گا تو وہیں پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہیں پر اس کی عدت یعنی جب آئے گا اور مکمل ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہے عدت ختم ہو گئی۔ اب اس عدت کے دوران جو 3 حیض کی مدت ہے، اس دوران ایک طلاق تو ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی۔ اب اس 3 حیض کے دوران شوہر کو اگر لگتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا تھا طلاق دے کر کے، اچھا وہ ایک ساتھ کئی بار بھی بول دے تب بھی ایک ہی مانی جائے گی، ایک ساتھ کئی ایک بول دے، طلاق 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 1000 بار بول دے تب بھی وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، 3 طلاق 3 نہیں ہوتی کہ فوراً الگ کر دو، تو ایک ہی مانی جائے گی۔ اب 3 حیض اس کی عدت ہے۔ اب 3 حیض یہ جو مدت ہے اس کو آپ جتنا بھی دن مان لیں عورت کے پیریڈ کے حساب سے، تو اب اس دوران اگر مرد رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رجوع کر سکتا ہے وہ۔ لیکن اگر یہ 3 مہینہ ختم ہو گیا، یہ 3 مہینہ ختم ہو گیا، یا 3 حیض اگر مدت ختم ہو گئی تو اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی، اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی، اب وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کیسے؟ نیا نکاح نیا مہر۔ 3 حیض کے اندر اگر جو ہے واپس لے لیا تب تو کوئی مہر نہیں، کوئی نکاح نہیں، لیکن 3 حیض کے بعد اگر وہ واپس لے رہا ہے تو ایک طلاق تو پڑ چکی ہے، لیکن اب واپس لے سکتا ہے، لیکن نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس دوران اس عورت نے شادی کر لی کہیں اور، تو اب یہ آپشن اور دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے، وہ عورت شادی کر سکتی، کہیں اور کر سکتی ہے، اس 3 حیض کے بعد بھی وہ عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے، یہ اس کے لیے آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کر لیا تو اس مرد کے لیے سارے دروازے بند، لیکن اگر اس نے نہیں کیا ہے تو 3 حیض گزر جانے کے بعد بھی یہ مرد اس عورت سے جو اس کی پہلے بیوی تھی اس سے شادی کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، لیکن زندگی کی ایک طلاق جو ہے وہ پڑ چکی ہے۔ آگے پھر جا کر کے معاملہ خراب ہوا، چاہے اس نے عدت میں رجوع کیا تھا یا عدت کے بعد نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ کیا تھا، معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر سے وہ طلاق دیتا ہے اسی شرط کے ساتھ جس شرط میں طلاق ہوتی ہے، تو اب طلاق دے دیا دوبارہ اس نے تو 2 طلاق ہو گئی۔ اب پھر سے یہی معاملہ کہ 3 حیض میں رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کے بعد 3 حیض کے گزر جانے کے بعد نیا نکاح نیا مہر، ٹھیک، یہ 2 طلاقیں ہو گئیں۔ اب اس نے رجوع کر لیا چاہے عدت کے دوران یا عدت گزرنے کے بعد نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ، اب جب تیسری مرتبہ وہ نکاح کرے گا تو ایسی صورت میں پھر سے چل کر کے وہ جو ہے وہ طلاق دے رہا ہے، تو اب اس کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے، اب رجوع کا کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہے۔ یہاں ہمارے بعض بھائی حلالہ کا سہارا لیتے ہیں، 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ کہ 3 طلاق کو یا کہتے ایک مجلس کی جتنی بھی طلاق سب مانی جائے گی، ایک ہی مجلس میں عورت کو الگ کر، اتنا اتنا مضبوط بندھن اس کو ایک جھٹکے میں الگ کیسے کیا جا سکتا؟ اللہ نے قرآن الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ اس کو چھوڑ دے گا، وہ عورت الگ ہو جائے گی اور اس کے بعد جا کر کے وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق یا اس سے زائد ایک ہی مانی جائے گی، لیکن ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں نہیں 3 مانی جائے گی، تو یہ بات غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مرد اپنی اس بیوی سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو اب ڈائریکٹ رجوع نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اینگل گھما کر کے وہ حلالہ کا سہارا لیتے ہیں، حلالہ کا سہارا لیتے ہیں، اور حلالہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے مرد کے پاس کچھ وقت کے لیے جائے وہ عورت، وہ مرد اس سے اپنی خواہش کو پوری کرے گا، یہ حلالہ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ عورت جو ہے وہ اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی، نعوذ باللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر
اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مطلب کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک عورت کہ جس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اللہ نے آپشن رکھا ہے 1 طلاق 2 طلاق، 2 کے بعد تیسرے میں کہا کہ اب بھائی دروازہ بند ہے پہلے والے شوہر کے لیے، لیکن کہا کہ نہیں پہلی فرصت میں عورت الگ ہو جائے گی۔ اب بھائی اس سے غلطی ہو گئی، اس نے غلطی کر لی، طلاق دے دیا تھا کسی بھی طریقے سے، لیکن اب اس کے لیے واپس آنے کا آپشن ہے، لیکن یہ آدمی، یہ انسان اور یہ کم عقل مسلمان کہتے نہیں ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے بلکہ حلالہ کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے بعد یہ عورت اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ حالانکہ وہ عورت تیسرے نکاح کے بعد، تیسرے طلاق کے بعد مکمل طور سے حرام ہوگی۔ اب جب تیسری طلاق پڑ گئی تو اب یہ عورت اس اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ایک راستہ بچتا ہے کہ یہ عورت اس پہلے والے شوہر کی دوبارہ بیوی بن سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ یہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کرے، غلط ارادے سے نہیں، غلط نیت سے نہیں کہ بھائی اس سے نکاح کر لو اس کے بعد طلاق ولاق ہوگی اور پھر اس کے بعد پہلے والے شوہر سے شادی کر، نہیں، یہ تو اللہ نیتیں جانتا ہے نا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، وہاں اس مرد کو یہ عورت پسند نہ آئے تو پھر سے وہاں طلاق کا آپشن چلے گا، 3 طلاقیں پڑیں گی یا ایک ہی طلاق پڑ جائے گی، 3 حیض کی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد اب یہ والا مرد جو ہے پہلا والا شوہر تھا اپنی اس بیوی سے جو پہلے اس کی بیوی تھی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اختصار بڑی، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ سمجھنے کے حساب سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے طلاق کے حوالے سے رکھ دی۔ اس طریقے کے مسائل ہمارے ہاں بار بار کثرت کے ساتھ آتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ان سارے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ کئی ایک بلکہ اس سال، پچھلے سال ہمارے یہاں تقریباً 80 سے زائد فیملی کو طلاق، خلا اور اسی طریقے سے اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں یہ بالکل کگار پر پہنچ چکے تھے کہ یہاں بھائی اب طلاق ہونا ہے یا خلا ہونا ہے یا جو ہے یہ رشتہ ختم کر دینا ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ بات چیت کر کے اور اسی طریقے سے گفتگو کر کے خاندان والوں سے، لڑکی والوں سے، لڑکے والوں سے بٹھا کر کے، اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلک کے اور جو دوسرے جو ہے راستے پر چلنے والے ہیں، یا تو کسی بریلوی مکتب فکر سے ہیں یا دیوبندی مکتب فکر سے ہیں، الحمدللہ ان تمام لوگوں کے مسائل حل کیے گئے۔ تو جب بھی اس طریقے کا کوئی مسئلہ آئے تو طلاق پہلا آپشن نہیں ہے بلکہ نصیحت کرنا، سمجھانا، محبت سے، پیار سے، نصیحتوں کے ذریعے، ادب کے ذریعے بستر الگ کرنا، ہلکی مار مارنا، خاندان والوں کو بٹھا کر کے جو ہے وہ فیصلے کرنا۔ اس میں جو ہے خاص طور سے عورتوں کا بڑا گندا کردار ہوتا ہے کہ کوئی ایک غلطی ہو گئی، بھائی سسرال میں لڑکی کے تعلق سے کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کی ساس نے کچھ کہہ دیا، ہماری بیٹی کو بولے، ہماری بیٹی کو بولی گھر پہ آ جا، نہیں رہنا تجھے وہاں پر۔ عورتیں اس مسئلے میں جو ہے معاملات خراب کرتی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شادی کا بندھن ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز جو ہے وہ رشتہ ہے، اور میاں اور بیوی کی محبت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو یہ تمام مسائل سیکھنے چاہیے، جانکاری حاصل کرنا چاہیے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخری سورہ، سورۃ التحریم، جس کے اندر اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حرام اور حلال کا اختیار آپ کو بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو کہ جس کے ایندھن انسان ہیں، پتھر ہیں، جس جہنم کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ نے سچی توبہ کرنے کا حکم دیا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے مومنوں اور کافروں کے لیے مثال بیان کی۔ کافروں کے لیے اللہ نے 2 عورتوں کی مثال بیان کی، ایک عورت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری عورت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ دونوں عورتیں نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تھی، ان لوگوں نے دین کو، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ قیامت کے دن ان دونوں سے کہا جائے گا جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ سوچیں کہ دونوں بڑے بڑے نبی کی بیویاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں اور اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں۔
اور دوسری دو عورتیں جن کی مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے دی، ایک عورت ہے حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی ہے کہ اتنے بڑے ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کی، اللہ سے دعا کیا اے اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنانا اور مجھے فرعون سے اور ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ ایک عورت ہے۔ دوسری عورت مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے کردار کی حفاظت کی، اللہ کی فرما بردار بندی بن کر کے زندگی گزار گئیں اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی تھی۔ تو خواتین کو، ماؤں اور بہنوں کو ایسا ہی بننا چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور آسیہ علیہ السلام جیسا کردار اور مریم علیہ السلام جیسا کردار اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔